بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ جدید ترکی کے بانی اور پہلے صدر مصطفیٰ کمال اتاترک کا نام کون نہیں جانتا۔ ترکوں کے لیے ان کی وہی حیثیت ہے جو ہم پاکستانیوں کے لیے قائد اعظم کی ہے۔ مصطفیٰ کمال کی شخصیت کو بجا طور پر ہشت پہلو بھی کہا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اور پیشے کے اعتبار سے تو وہ فوجی تھے، لیکن اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں انہوں نے ایک سیاسی رہنما، زبردست مقرر، انقلابی سفارتکار، نجات دہندہ مفکر اور مصنف کا کردار بھی ادا کیا۔ ان کے لقب اتاترک کا مطلب ہے ترکوں کا باپ۔ یہ خطاب ترک قوم نے انہیں دیا تھا اور ترکی میں اسے کوئی اور اختیار نہیں کر سکتا۔ 1934 میں ترک پارلیمنٹ نے باضابطہ طور پر اس حکم کو قانونی حیثیت دی تھی۔ وہ 19 مئی 1981 کو یونان کے شہر تھیسالونیکی میں پیدا ہوئے، جسے اس وقت سیلونیکا کہا جاتا تھا۔ وہ خلافت عثمانیہ کے دور میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام علی رضا افندی اور والدہ کا نام زبیدہ حنیم تھا۔ ان کے والد علی رضا بھی فوجی تھے اور ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ البانیہ کے شہری تھے، جبکہ ان کی والدہ اصل ترک تھیں۔ پیدائش کے وقت اتاترک کا نام صرف مصطفیٰ تھا۔ انہیں کمال کا خطاب ان کے اسکول کے ایک استاد نے دیا تھا، جو اتفاق سے انہی کے ہم نام تھے۔ انہوں نے ان کے نام کے ساتھ کمال کا اضافہ ان کی ذہانت اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دونوں کے ناموں میں فرق کیا جا سکے۔ بچپن میں ابتدائی طور پر حصول تعلیم کے لیے والدہ نے انہیں ایک مدرسے میں داخل کرایا، لیکن جلد ہی ان کے والد نے انہیں ایک جدید اسکول میں داخل کرا دیا۔ 14 مارچ 1899 کو مصطفیٰ کمال خلافت عثمانیہ کے دور کی ملٹری اکیڈمی میں داخل ہو گئے، جس کا مرکز اس وقت کے ترکی کے دارالخلافہ قسطنطنیہ یعنی آج کے استنبول کے قریب واقع تھا۔ 1902 میں ملٹری اکیڈمی سے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے 1905 میں قسطنطنیہ کے عثمانیہ ملٹری کالج سے تربیت مکمل کی اور یوں مکمل طور پر ایک فوجی بن گئے۔ ان کا پہلا عہدہ اسٹاف کیپٹن کا تھا اور انہیں دمشق میں تعینات فوج کی 5ویں کور میں بھیج دیا گیا۔ فوج میں ملازمت کے ساتھ ساتھ خفیہ طور پر وہ چھوٹے سے ایک انقلابی گروپ میں بھی شامل ہو گئے، جس کے افکار و نظریات نے انہیں متاثر کیا تھا۔ اس گروپ کے سربراہ کا نام بھی اتفاق سے مصطفیٰ تھا۔ فوج میں وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے رہے۔ مشرقی رومیلیا میں ریلوے کے انسپیکٹر بھی رہے۔ 1908 کے ترکی کے انقلاب اور عثمانی خلیفہ عبدالحمید دوم کی معزولی کے بعد آئینی بادشاہت کے قیام میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ 1910 میں وہ البانیہ کی عثمانی ریاست میں بغاوت اور فرانس میں فوجی نقل و حرکت اور حکمت عملی کا جائزہ بھی لینے گئے۔ 1911 میں انہیں ولایت طرابلس یعنی موجودہ لیبیا میں ترکوں اور اطالویوں کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے بھی بھیجا گیا، جو بن غازی اور تبروک وغیرہ کے علاقوں میں جاری تھی۔ اٹلی کے پہلی جنگ عظیم میں کود پڑنے سے پہلے مصطفیٰ کمال کو یمن میں ترکوں کے خلاف بغاوت کو کچلنے کی کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے بھی جانا پڑا۔ وہ نہایت پیچیدہ اور مشکل حالات میں مختلف فوجی کارروائیوں میں حصہ لیتے رہے، عربوں کا روپ دھار کر بھی مہمات سر انجام دیتے رہے۔ یوں میدان حرب اور میدان سیاست دونوں ہی میں سرگرم رہنے کی وجہ سے ان کے تجربات و مشاہدات میں اضافہ ہوتا رہا۔ انہی جنگی مصروفیات کے دوران اٹلی کے ایک بمبار طیارے سے گرائے جانے والے بم کے دھماکے میں ایک پتھر لگنے کی وجہ سے ان کی بائیں آنکھ متاثر ہو گئی، جو پھر کبھی مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو سکی۔ واپس آنے کے بعد 1912 سے 1913 کے دوران انہوں نے بلکان کی جنگوں میں حصہ لیا۔ 1918 کے آغاز میں انہیں حکومت کی طرف سے بلکانی ریاستوں کے لیے ملٹری اتاشی مقرر کر دیا گیا۔ ان کا دفتر بلغاریہ کے شہر صوفیہ میں تھا اور ان کا عہدہ کرنل کا ہو چکا تھا۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا۔ ترکی کی شکست کے بعد وہ جدوجہد آزادی کی جنگ میں سرگرمی سے شریک ہوئے۔ ملک پر قابض اتحادیوں برطانیہ، اٹلی، فرانس اور یونان کی قائم کردہ حکومت کی طرف سے انہیں باغی قرار دے کر ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ صرف یہی نہیں، ان کے لیے سزائے موت کا حکم بھی جاری کر دیا گیا، لیکن ان کی جدوجہد آزادی جاری رہی۔ ان کی فوجی اور سیاسی جدوجہد کی داستان بہت طویل ہے۔ بالآخر وہ 29 جولائی 1923 کو جمہوریہ ترکی کے قیام کے خواب کو پورا ہوتے دیکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ہر سال اسی تاریخ کو ترکی میں یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے اور اس دن پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کمال اتاترک، جنہیں مصطفیٰ کمال پاشا بھی کہا جاتا ہے،
جمہوریہ ترکی کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور انہوں نے ملک میں ہر شعبے میں تعمیر و ترقی کے لیے وہ انقلابی پروگرام شروع کیے جن کے نتیجے میں آج ایک جدید ترکی ہمارے سامنے ہے، جس کے عوام اسلام سے محبت کے معاملے میں بھی کسی بھی اسلامی ملک سے پیچھے نہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد ترک قوم منتشر اور بدحال تھی۔ اسے بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، لیکن مصطفیٰ کمال نے نہایت کم عرصے میں اسے ایک شاندار اور قابل رشک قوم بنا دیا۔ انہوں نے ملک کی حالت بھی بدل دی۔ شاید یہ صرف قوم سے ان کی محبت اور خلوص نیت کا کمال تھا۔ انہوں نے قسطنطنیہ یعنی استنبول کی بجائے انقرہ کو ملک کا دارالحکومت بنایا اور مکمل جمہوری نظام قائم کیا۔ وہ سرکاری سطح پر کسی بھی قسم کی مذہبی جانبداری کے قائل نہیں تھے۔ بہت سے معاملات میں انہیں ترکوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا بھی تھا، لیکن وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تعلیم، زراعت، معیشت، صنعت، عدالتی نظام، غرض یہ کہ ہر شعبے میں بے شمار اصلاحات کیں اور 15 سال میں ملک کی کایا پلٹ دی۔ ہر شعبے میں جدت اور ترقی لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام کو بھرپور آزادی دی۔ ملک میں بہترین درسگاہیں، اسپتال، ایئرپورٹس اور صنعتی علاقے قائم ہوئے۔ عوام کی خوشحالی کا سفر انہی کے دور میں شروع ہوا جو اب بھی جاری ہے۔ مذہبی طبقوں میں ان کی جدت پسندی اور جدید فکر پر تنقید کے پہلو بھی تلاش کر لیے جاتے ہیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ انہوں نے مذہب اور اپنی اقدار کو ترک کیے بغیر بھی ترقی کا راستہ تلاش کر لیا۔ ان کی ایک تقریر میں صرف ایک ہی نقطہ ان کی طرز سیاست کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اپنی جدوجہد کے آغاز سے ہی میرا اپنے آپ سے یہ عہد تھا کہ قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا۔ پچھلے 15 سال کے دوران میں نے آپ سے بہت سے وعدے کیے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں وہ سب پورے کرنے میں کامیاب رہا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کو کوئی جھوٹا خواب نہیں دکھایا، اس لیے آج میں آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں اور آپ دنیا کے سامنے شرمندہ نہیں ہیں۔ اگر ہم اسی طرح متحد رہے تو دنیا دیکھے گی کہ ترک کیسی شاندار قوم ہے۔